صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بے شک اللہ رب العزت تم سب کو تو یہ تاکیدی حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو ان اللہ نعم ما یعظکم بہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں اور یہ کتنی ہی خوب نصیحت ہے بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں معزز سامعین کرام محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں معززات ماؤں اور بہنوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے الا لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له لوگوں اس بندے کے اندر کوئی ایمان نہیں جس بندے کے اندر امانت داری نہیں اور اس شخص کا دین صحیح معنوں میں دین ہے ہی نہیں جس شخص کے اندر عہد اس کی پاسداری نہیں پیارے بھائیوں اللہ رب العزت اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں امانتیں ان کے اصل حقداروں کے سپرد کر دو امانت کا لفظ عربی زبان کے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے امانت میں
مالی امانتیں بھی شامل ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے تو جب وہ شخص آپ سے وہ اپنی امانت واپس طلب کرتا ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی امانت اسی طرح اس کے حوالے کر دی جائے۔ انسان کی اولاد یہ بھی اللہ کی اس کے پاس ایک امانت ہے، ان کی صحیح تربیت یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو جسمانی قوتیں عطا کی ہوئی ہیں یہ بھی اس کی دی ہوئی امانتیں ہیں، ان کا درست استعمال یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح اس امانت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ عہدہ اور منصب یہ بھی ایک امانت اور بہت بڑی امانت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی کوئی علامت، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کا ضیاع کیسے ہوگا؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا کہ جب عہدہ منصب ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس کا اہل نہیں ہوگا تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا تھا کہ لوگوں، ہر شخص وہ نہ تو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے، وہ عہدے کو سنبھالے، اور نہ ہی ہر شخص کو اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا چاہیے کہ میں اس کا حقدار اور میں ذمہ دار ہوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تستعملنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عہدہ کیوں نہیں دے دیتے، آپ مجھے عامل کیوں نہیں بنا دیتے، آپ مجھے ایک خاص منصب کیوں نہیں سونپ دیتے؟ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانہ، ابو ذر تمہاری نیکی اپنی جگہ، تمہارا تقوی پرہیزگاری اپنی جگہ، انک ضعیف وانھا امانہ، لیکن عہدہ سنبھالنا اور اس عہدے کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنا، ابو ذر میں سمجھتا ہوں تم کمزور آدمی ہو، انک ضعیف وانھا امانہ، اور یہ عہدہ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ فرمایا کائنات کے امام نے انھا یوم القیامۃ خزی وندامہ، دنیا کے اندر تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے، انسان کی بڑی خواہش اور تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے۔ فرمایا یاد رکھنا اگر اس کا صحیح معنوں میں حق ادا نہ کیا ہوا تو پھر قیامت والے دن سوائے ذلت، رسوائی، ندامت، حسرت، پشیمانی، شرمندگی، فرمایا اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ انھا خزی وندامہ یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ سوائے رسوائی اور پشیمانی کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی خلافت کا دورانیہ تاریخ اسلام کا ایک بہترین دور ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عدل، ان کا انصاف اور ان کو ذمہ داری کا یہ احساس، رات کا وقت ہوتا ہے، لوگ آرام کر رہے ہوتے اور عمر جاگ رہا ہوتا ہے، مدینے کی گلیوں میں عمر گشت کر رہے ہوتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ بھی فکر ہوتی کہ فرات کے کنارے اگر کوئی پیاسا کتا ہے یا بھوکا کتا ہے
یا فرات کے کنارے. ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ اگر فرات کے کنارے کسی بکری کے بچے کو بھی کوئی اٹھا کے لے جائے، کسی ہرن کے بچے کو بھی کسی نے پکڑ لیا، فرمایا عمر کو پھر بھی احساس ہے کہ اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں عمر کو دینا ہوگا. یہ احساس ذمہ داری کہ منصب ملا، عہدہ ملا، اور انسان اس ذمہ داری کو اس فکر سے لے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت تھا، کسی نے کہا کہ عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو دورانیہ تھا، آپ اوائل اسلام میں ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، اسلام کے لیے آپ نے قربانیاں دی، اللہ کے نبی کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہوئے، اور کائنات کے امام سے ہم بارہا سنا کرتے تھے، فعلت انا و ابو بکر و عمر، یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا. میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے. اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر کا ہی نام آتا تھا. سیدنا عمر سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ رب کائنات آپ کو اپنے نبی اور ابو بکر کا ہی ساتھ نصیب فرمائیں گے. اللہ کے نبی دنیا سے گئے، آپ سے راضی تھے، ابو بکر دنیا سے گئے، آپ سے راضی تھے. اب اگر آپ مسلمانوں سے جدا ہو بھی جائیں تو مسلمان آپ پر راضی ہیں. فرمایا میرا وہ دور جو اللہ کے نبی کی زندگی میں گزرا، ابو بکر کی زندگی میں گزرا، اس کی تو میں اللہ سے امیدیں رکھتا ہوں، لیکن جو میرا خلافت کا دورانیہ ہے، میں اللہ سے یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے برابری پر ہی معاف کر دے. لا لی ولا علیہ، نہ میرا معاوضہ ہو نہ مجھے کچھ ملے، بس برابری پر میں چھوٹ جاؤں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. کائنات کے امام نے کہا تھا، لوگوں انکم ستحرصون علی الامارہ، ایک وقت آئے گا تم امارت کے، عہدے کے، منصب کے، حکومت کے، اقتدار کے تم حریص بن جاؤ گے، لالچی، تمام، اور اس لالچ کو پورا کرنے کے لیے تمہیں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا کریں گے. انکم ستحرصون علی الامارہ، وقت آئے گا امارت کے حریص، حرص اور لالچ اور تمام، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بولیں گے، اس کے لیے کذب، دجل، مکر اور اپنے مخالف کے اوپر الزام تراشی، بہتان بازی، اور اپنی فکر اور رائے سے صرف اپنے آپ کو جتوانے کے لیے اور اپنا عہدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر انتشار، افتراق، لسانیت، عصبیت، قومیت، جس بنیاد پر بھی جو بھی تعصب کی بنیاد ڈالنی پڑے اس کو ڈالا جائے. ہدف کیا ہے؟ بس میں کامیاب ہو جاؤں. کائنات کے امام نے فرمایا تھا، انکم ستحرصون علی الامارہ، تم عمارت کے حریص بنو گے، وستکون ندامۃ یوم القیامہ، لیکن یاد رکھو قیامت والے دن کے سوائے رسوائی اور ندامت کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا، جو مانگ کے عہدہ لیتا ہے اللہ کی نصرت اس کے ساتھ نہیں ہوتی، رب کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے. فرمایا اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جس کو عہدہ دیا جائے لیکن وہ لینا نہ چاہے. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ایک وقت تھا جب مسلمانوں کو یہ شعور تھا، یہ فکر تھی کہ یہ عہدے امانت ہیں اور یہ ذمہ داری ہے، تو جب ان کو عہدہ سونپا جاتا تھا ان کی چیخیں نکل جاتی تھیں. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک جب یہ فوت ہونے لگا، اس نے اپنی وفات سے پہلے ایک وصیت لکھوائی اور اس وصیت کو اس نے خفیہ رکھا. کہا یہ وصیت اس وقت تک منظر عام پہ نہ لائی جائے جب تک میں دنیا سے چلا نہ جاؤں. اور اس میں اس نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا لکھا کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے. اللہ اکبر. تو رجا بن حیوہ رحمہ اللہ اس وقت کے بہت بڑے امام اور محدث تھے.
تمام لوگوں کو مسجد کے اندر جمع کیا گیا اور وہ وصیت کے مطابق رجا بن حیوہ رحمہ اللہ منبر پر بیٹھے یہ اعلان کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے، تو عمر بن عبدالعزیز بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ تو جب نام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا لیا گیا تو وہ رونے لگ گئے اور ان کا جسم کانپنے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر آپ خطاب کریں، آپ آج کے بعد خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیعتکم بِأَعْنَاقِکُم لا اريد خلافتکم۔ روتے رہے دیر تک، کچھ کہنے کی سکت اور ہمت نہیں، اور اٹھے اور کیا کہا، مجھے آپ کی بیعت نہیں چاہیے، نہ میں خلافت لینا چاہتا ہوں، تم اپنی خلافت سنبھال لو، جس کو چاہو یہ ذمہ داری سونپو، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہوتا سنبھالنے کی۔ تمام لوگوں نے کہا لا نريد الا ذلك، ہم صرف اور صرف آپ کو ہی خلیفہ چاہتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کو خلیفہ نہیں بنانا چاہتے۔ اصرار لوگوں کا غالب آیا، بیعت ہوئی، اللہ اکبر، مسلسل روتے رہے، اور جب نکلنے لگے لوگوں نے کہا کہ آئیں یہ شاہی سواریاں آپ کے انتظار میں موجود ہیں۔ جو پہلے حکمرانوں کا ایک وتیرہ چلا آ رہا تھا، کہا نہیں، انی اکثر المسلمین حملا وعبا ومسئولیہ، انا رجل من المسلمین، میں بھی تمہارے جیسا ایک عام مسلمان آدمی ہوں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آج کے بعد عمر کے کندھوں پر بوجھ تم سے زیادہ ہے، ذمہ داری تم سے بڑھ کر ہے، اور رب کی بارگاہ میں جواب عمر کو تم سے بڑھ کے دینا پڑے گا۔ یہ تو میرے کندھوں پہ آ چکا ہے، وگرنہ اور میں کسی چیز کا حقدار نہیں ہوں۔ فرمایا میری وہی سواری لاؤ جس پہ میں پہلے سوار تھا، وہی سواری لاؤ اور اسی پہ میں سوار ہو کے جاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، لوگو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر انسان وہ ذمہ دار ہے، اور جس کا بھی وہ ذمہ دار ہے چاہے وہ دو فرد ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا اگر وہ دو افراد کا بھی ذمہ دار ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے اس کی مسئولیت بھی ہوگی اور اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا حتیٰ کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی غیر موجودگی میں وہ ذمہ دار ہے، اس کے مال کی بھی نگران ہے، اس کی اولاد کی بھی ذمہ دار ہے، اور رب کی بارگاہ میں عورت سے بھی سوال ہوگا کہ شوہر کی موجودگی میں تم نے یہ ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی۔ اور فرمایا والامام علی الناس راع، اور جو لوگوں کا حکمران بن جائے، عہدیدار بن جائے، جتنی رعایا اس کے نیچے ہے اس سب کے بارے میں رب کی بارگاہ میں اس سے سوال ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو یہی فکر نصیب فرما دے، یہی اللہ رب العزت طرف نصیب فرما دے۔ اور میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، آج مسلمانوں کے ممالک میں امن بد امنی میں کیوں بدلا ہوا ہے؟ سکون اور امن کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اسلامی ریاست، اس کے جو بنیادی اسباب ہیں امن کے، کوئی بھی حکمران جب عہدہ سنبھالتا ہے اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی جو اسلامی ریاست کی بنیاد تھی۔ میرے رب نے کہا تھا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ لوگوں، رب کی نصرت اس ریاست کی مددگار ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس ریاست کا مقدر بنتی ہے جن کو اگر اللہ خطہ دے دے، زمین کا کوئی ٹکڑا دے دے۔ اور یاد رکھیں یہ جو عرض پاکستان جسے لا الہ الا اللہ اس کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا اور ایک خاص نظریے کی بنیاد پر یہ عرض پاکستان اس کو حاصل کیا گیا، میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے ہم پورے نہیں کر رہے، اور یقیناً ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے آج تک پورے ہوتے نظر نہیں آئے، تو اللہ کے ہاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔
اس لیے کہ اللہ سے انسان جو بھی وعدہ کرتا ہے یا لوگوں سے وعدہ کرتا ہے، جواب تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں دینا ہی ہوگا۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت، یہ آزادی، یہ وطن جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، میرے پیارے بھائیوں، اس کی قدر پوچھنی ہو تو ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ آج ان کی نسلیں ساری زندگی اپنے آپ کو وہ امن پسند ثابت کرنے پہ لگا دیتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے، اپنے عقائد، نظریات، عبادات سب کو چھپا چھپا کے اپنے آپ کو ان کے سامنے امن پسند ظاہر کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ رب کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور رب سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ویسے لیڈر نصیب فرما دے، ویسے پارلیمنٹ کے ارکان اللہ نصیب فرما دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ عمر کی مجلس شورا کا رکن وہ ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا، جو قاری قرآن ہوگا، وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، لیکن عمر کی مجلس شورا کا رکن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کا حافظ ہو۔ آج انگریزوں کے قوانین تو یاد ہوتے ہیں، بہت کچھ یاد ہے، ان کے دساتیر تو یاد ہیں، لیکن وہ آئین اور وہ دستور جو قیامت تک کے لیے میرے رب نے دیا، اور جس دستور اور قانون کو اپنانے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگوں یہ غالب ہونے کے لیے ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں، اس دستور کا ہمیں ایک حرف بھی نہیں آتا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ جن کو اللہ توفیق دے تو دعا کریں رب کائنات مسلمانوں کو اللہ ایسا حکمران نصیب فرمائے جو واقعی مسلمانوں کا حکمران بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اور مسلمانوں کا حکمران کیسا ہوتا ہے؟ اس کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کافر مسلمانوں کا حکمران نہیں بنتا، نہ بن سکتا ہے۔ اور اللہ کا یہ حکم بھی ہے، ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، مسلمانوں اپنا حکمران، اپنے راز ایسے لوگوں کے سپرد نہ کرو جو تم میں سے نہیں، مسلمان نہیں، غیر ہیں، اس لیے کہ اگر ان کے پاس تمہارے راز آ گئے، عہدے آ گئے، تو پھر مسلمانوں وہ تمہیں نقصان کرنے میں اور برباد کرنے میں وہ کئی کمی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہوگی، مسلمانوں کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کے دین کی محبت نہیں ہوگی۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اور آئین پاکستان میں یہ لکھا گیا کہ اس ملک کا صدر، اس ملک کا وزیر اعظم اس پاکستانی آئین کے مطابق بھی وہ ہوگا جو مسلمان ہوگا۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا، لوگوں مسلمان شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی توحید کی گواہی اور محمد مصطفیٰ کی رسالت اور آخری نبی ہونے کی گواہی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان وَحَجِّ الْبَيْتِ، وہ نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، یہ 5 چیزیں ہوں تو اسلام بنتا ہے، اور ان 5 کو اپنانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ خلفائے راشدین کا دور اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، مسلمان بغیر نماز کے مسلمان ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو۔ تاریخ اسلام کے اندر خلفائے راشدین کے دور کے اندر ایسا مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو نماز نہ پڑھتا اور مسلمان ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے علم جہاد بلند کیا تھا کن لوگوں کے خلاف؟ کہا لوگوں، جو محمد مصطفیٰ کی زندگی میں ایک رسی یا ایک اونٹنی کا بکری کا بچہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج نہیں دے گا، ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے،
اور یہ بربادی اسی وقت شروع ہوئی جب ایسے لوگ آئے، ایسی فکر آئی کہ آپ بس کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ پھر بھی مسلمان ہی رہیں گے اور پکے مسلمان رہیں گے، آپ کے ایمان میں، اسلام میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان یہ ہوتا ہے اگر اعمال صالحہ بجا لائیں تو ایمان بڑھتا ہے، اور اگر یہ چھوڑیں تو ایمان میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ جب لوگوں کو یہ فکر دی گئی کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ کا ایمان اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، آپ کا ایمان اور جبریل امین کا ایمان برابر ہے، آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایمان آپ کا قائم دائم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کا حکمران مسلمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کب تک اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہیں؟ فرمایا جب تک وہ تمہارے نماز کو قائم کرتے رہیں، جب تک وہ نمازوں کو قائم کرتے رہیں تم نے ان کی اطاعت سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچنا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں ایسا مسلمان حکمران نصیب فرمائے جو واقعہ ہی مسلمان ہو، صرف مسلمان اس حد تک نہیں کہ اسے کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی ہی نہیں آتا۔ میں حیران ہوتا ہوں، اس ارض پاکستان کے اندر ایف اے کے اسٹوڈنٹ، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ، ان کو سوال یہ کیا جاتا ہے اسلامیات کے اندر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ لکھیے، اور اسے نہیں آتا، اسے نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ اور میں خود اس کا عینی شاہد اور گواہ ہوں۔ میرے ساتھ پیچھے بیٹھنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ حافظ صاحب اس کا مجھے ترجمہ بتا دیں، ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اسلام، اس کی اقدار کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا، مسلمانوں کا حکمران عورت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کیف یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا لوگوں وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنا حکمران عورت کو بنا لیا۔ نبی کائنات کے دور میں کسرا، جو اس وقت کی ایک پاور تھی، سپر پاور، کیسر و کسرا، تو کسرا کی حکومت ایک عورت کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا ان کی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے اپنا حکمران ایک عورت کو بنا لیا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے اقتدار، عہدہ سنبھالنا اور یہ ذمہ داری اور یہ منصب یہ مردوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ قوام مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنا حکمران عورت کو بنا لیا۔ مسلمانوں کا حکمران کیسا ہوتا ہے؟ وہ صادق اور امین ہوتا ہے، وہ دھوکے باز اور دغا باز نہیں ہوتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وهو عاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا جو بھی مسلمانوں کا حکمران بنے، فرمایا پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرے، اپنی رعایا کے ساتھ فراڈ کرے اور دھوکہ کرے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ فلم یحبطها بنصیحہ لم یجد رائحۃ الجنہ۔ فرمایا لوگوں جو مسلمانوں کا حکمران بنے اور پھر وہ دل و جان سے ان کا خیر خواہ نہ ہو، ان کی خیر خواہی اپنے دلوں میں نہ رکھتا ہو، اپنے دل میں، اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا خیر خواہی نہ رکھنے والا، نہ کرنے والا، لم یجد رائحۃ الجنہ، فرمایا ایسا دھوکے باز اور ایسا دغا باز، فرمایا مسلمانوں کا حکمران، میرے رب نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ اور اگر مسلمان ہو، حکمران ہو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، عادل حکمران، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے جن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا ہے ان میں پہلے نمبر پر فرمایا الامام العادل، فرمایا عدل کرنے والا حکمران، عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور ان میں پہلی قسم ان لوگوں کی الامام العادل، عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا حکمران۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال تھا، تم سے پہلی قومیں تباہ و برباد اس وجہ سے ہوئی، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا ہے۔ حدیث میں یہاں شریف کا لفظ اور اس کا معنی ہوتا ہے معزز، فرمایا کوئی عزت دار، عہدے دار، بڑا آدمی چوری کرتا ترکوہ، اس کو چھوڑ دیتے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور اگر کوئی کمزور، ماڑا، کمزور، ضعیف وہ چوری کرتا اقاموا علیہ الحد، اس کے اوپر قانون جاری کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں پہلی امتیں برباد اس وجہ سے ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہے، کمزور کے لیے قانون اور ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اس ذات کی قسم، والذی نفس محمد بیدی، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر محمد کی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی خواتین کی سردار فاطمہ الزہرا، اگر اس سے بھی اس طرح کا کوئی جرم سرزد ہوگا، فرمایا لقطعت یدها، میں محمد اپنی بیٹی پر بھی وہی قانون جاری کروں گا جو ایک عام مسلمان کے لیے قانون ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلامی ریاست یہ ہوتی ہے اور مسلمان ایسے حکمرانوں کی چاہت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حکمران یہ سوچ رکھتا ہو کہ اچھا اگر ہم اللہ کا قانون جاری کر دیں تو ساری قوم کے تو ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری قوم ہی آپ کی چور ہے، اور قوم چور اس وقت ہوتی ہے جب بڑے چور ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر جب بحرین سے وہاں کے حکمران اور وہاں سے مال غنیمت پہنچا، ڈھیر لگا ہوا ہے اور اس میں وہ تاج بھی موجود ہے جس کے اندر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے، سیدنا علی بھی ساتھ ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق بھی موجود ہیں۔ اس تاج کو چاروں سائڈوں سے گھما پھرا کے دیکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ لوگ کتنے امانت دار ہیں جو بحرین سے چلے اور یہاں تک پہنچے اور ایک ہیرا بھی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ تو سیدنا علی نے اس وقت کہا تھا امیر المؤمنین آپ خود امانت دار ہیں، آپ کی رعایا امانت دار ہے، اگر آپ امانت دار نہ ہوتے تو رعایا بھی امانت دار نہ ہوتی۔ پیارے بھائیوں، اس لیے کسی نے کہا تھا جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے شاہ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ جب امن ہوتا ہے، جب بڑوں کی جو فکر ہوتی ہے وہی نیچے تک چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو ایک ریاست قائم کرنے کا جو ایک خاکہ دیا تھا اور اس پر باقاعدہ ایک ریاست قائم کی، اور پھر خلفائے راشدین کا دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی، ہیرا سے ایک خاتون چلی اور فرمایا بیت اللہ پہنچے گی، اسے ڈر ہوگا تو صرف اللہ کا ڈر ہوگا، اس طرح نظام اور امن قائم ہوگا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کا قانون اللہ کے بندوں پہ نافذ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں 40 دن بارش برستی رہے، 40 دن کی بارش کے بعد زمین جو خیر اور برکت نکالے گی، جو سبزہ اگے گا، جو کھیتیاں لہلہائیں گی، فرمایا 40 دن کی بارش کے نتیجے میں اتنی اہل زمین کو برکت نہیں نصیب ہوتی جتنی میرا اللہ جب اس کی زمین پر ایک اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، ایک حد نافذ کی جائے، اس کے نتیجے میں جو میرا اللہ برکت عطا کرتے ہیں، فرمایا 40 دن کی بارشوں سے بھی وہ برکتیں نہیں اترتی۔ جب سوچ ہی یہ ہو کہ ہم نے ساری قوم کو ٹنڈا کر دینا ہے، ہم نے ساری قوم کو پھر رجم کر دینا ہے،
میرے پیارے بھائیوں، جب رب کے قانون کو انسان پس پش ڈالتا ہے، پھر دنیا کے بنائے ہوئے قانون وہ پھر امن قائم نہیں کر سکتے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میرا رب فرماتا ہے لوگوں، جو اللہ نے قانون دیا ہے، جب اس قانون کو نافذ کرو گے تو تم زندگی جیو گے، پھر تمہاری زندگی اور حیات طیبہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں کوئی ایسا ہی اللہ حکمران نصیب فرمائے جس کی فکر یہ ہو قرآن کی بالادستی، اللہ کے نبی کی فرمان کی بالادستی، اور اس زمین پر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی بنیاد پہ لی گئی، اللہ رب العزت کوئی ایسا ہی لیڈر نصیب فرمائے۔ جو لیڈر ایسے ہوتے ہیں ان کو صرف انسانوں کی نہیں حیوانات کی بھی فکر ہوتی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام لیڈر تھے، حکمران تھے، اور کیا کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، صرف انسانوں کا ہی انہیں خبر نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ ان کو یہ بھی فکر ہے، کہا مجھے ہد نظر نہیں آ رہا کہاں ہے۔ جس کو ہد کی بھی فکر ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کو اپنی رعایا کے انسانوں کا کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کون کس حالت میں ہے۔ جو مسلمان صحیح معنوں میں حکمران ہوتا ہے اس کا وصف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرنے والا، مسکینوں کے کام آنے والا، اور اپنے دروازوں کو اپنی رعایا کے لیے بند نہ کرنے والا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے، کچھ بدوی لوگ وہ سامنے آئے اور آپ سے مانگنا شروع کر دیا، آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ دے رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے دھکیل کر آپ کو ایک درخت کے ساتھ لگا دیا، آپ کی چادر کانٹوں سے الجھ گئی، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، او اللہ کے بندوں میری چادر تو مجھے دے دو، اللہ کی قسم اگر میں محمد کے پاس اس درخت کے کانٹوں کے برابر بھی جانور ہوں میں وہ سب کے سب تم میں تقسیم کر دوں، تم مجھے نہ تو بخیل پاؤ گے نہ بزدل پاؤ گے، اور نہ ہی اب مال کو اپنے لیے بچا کے لے جانے والا پاؤ گے، میں سب کچھ تم میں تقسیم کر دوں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف بھی ایک مسلمان حکمران کا بیان کیا کہ وہ اپنے ماتحتوں کا محاسبہ کرنے والا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جس کو عہدہ دے دیا وہ سیاہی کرے سفیدی کرے وہ جو مرضی کرے، مجھے کیا غرض ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو عہدہ دیتے تو سب سے پہلے اس پہ یہ شرط لگاتے کہ تم نے ترکی نسل کے گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی، اور عمدہ اور بہترین قسم کا لباس زیب تن نہیں کرنا، لوگوں کی حوائج کے سامنے کبھی بھی اپنے دروازے کو بند نہیں کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ شرائط لگانے کے بعد پھر اس عامل کو روانہ کرتے۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب عہدہ مل گیا پھر جو مرضی کریں ہم با اختیار ہیں۔ میرے نبی نے جو تعلیم دی تھی، اللہ کے رسول نے ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عہدہ دیا کہ تم آج کے بعد زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے ذمہ دار ہو۔ زکوٰۃ وصول کرنے گیا، واپس آیا تو کہا یہ زکوٰۃ ہے اور یہ مجھے تحفے ملے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے جو مسلمانوں نے دی اور یہ مجھے تحائف ملے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا آپ نے فرمایا حلا جلس فی بیت ابیہ او امہ ثم ينظر ایہدی لہ ام لا، وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا، میں دیکھتا کہ اس کو اس کی ماں یا باپ کے گھر میں تحفہ کون دے کے جاتا ہے۔ یہ تحفے ملے ہیں اس عہدے کی وجہ سے۔ فرمایا جو ایک اونٹ کا بچہ یا ایک بکری کا بچہ، فرمایا حتیٰ کہ دوسری روایت میں اگر ایک سوئی بھی خیانت کرے گا قیامت والے دن اپنی گردن پہ لدی ہوئی لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو دعا کی بھی توفیق دے، اور سب سے پہلے بڑھ کر اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق دے۔ جس منصب پر میں اور آپ ہیں، جو عہدہ جو ذمہ داری میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہے، ہم اس عہدے میں کتنے مخلص ہیں اور اس کو کس انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ جب اولادوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں گے پھر انہی سے ہی
وہ لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اس منصب تک بھی پہنچیں گے۔ جب دین والے ان کے پاس عہدہ آتا ہے تو اللہ کا خوف بھی ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھجوایا تھا، یہودیوں سے ان کے جو باغات تھے اس کا حساب لگانے کے لیے، تو یہودیوں نے سونے کے تحفے ان کے لیے جمع کیے۔ تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا، ظالموں تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو، اللہ کی قسم یہ تو جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، ایک کھجور بھی کمی نہیں کروں گا، جو مسلمانوں کا حق ہے وہ مسلمانوں کو ملے گا، میری ذات کو تم اغوا نہیں کر سکتے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کا خوف غالب ہو کہ میں نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب بھی دینا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔